ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی دکھی انسان کو کہ دکھ کو دور کر دوں، کسی بھی طرح اس کے دکھ کو دور کر دوں، تو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں مجھے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، تصور کرو، اعتکاف کس کا؟ نبی نبوی کا، کس کی طرف سے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ میں اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میں افضل اور بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی دکھی انسان کا دکھ دور کر دوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں، غصہ کریں، اس کی بجائے اس کا دکھ دور کرو۔ تو ایک مختصر نصیحت تو یہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری روایت میں جو آتا ہے، کسی دوسرے صاحب کا واقعہ ہوگا، انہوں نے پوچھا کہ مختصر نصیحت فرمائیے، تو فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کیا معنی؟ کہ اپنے زبان پر ہر وقت کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہو۔ ذکر کیا؟ ذکر کی بہت سی صورتیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ان میں سے ذکر ہو، درود شریف ہو، وہ بھی اللہ کے ذکر ہے، تو اس سے تمہاری زبان تر رہے۔ یہ ہر وقت جو ہماری زبان چلتی رہتی ہے مختلف کاموں کے اندر، اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، درود شریف ہو، تو یہ زبان کا جو ذکر ہے نا، یہ بھی سمجھ لو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے، یہ ذکر تو وہ ہے جو دل سے ہو، بے شک دل سے ہونا بڑی بات ہے، لیکن دل سے ہونے کی سیڑھی یہی زبان ہے۔ جن لوگوں کو زبان سے ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو دل سے بھی ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ذکر چاہے زبان سے ہو، صرف زبان سے ہو، چاہے تمہارا دل کہیں اور جا رہا ہو، دماغ کہیں اور ہو، لیکن یاد رکھو کبھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قطب الارشاد، ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دلی سے کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر چاہے کتنی ہی بے دلی سے کیوں نہ ہو، کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ جس شخص کو زبان سے ذکر کرنے کی عادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہے، تو وہ یقیناً رفتہ رفتہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرے گا۔ اور بھائی ایک بات اور عرض کر کے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، اس کی تو کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے کہ آدمی چلتے پھرتے ہو، کچھ معمول بنا کر روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بغیر کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، 1 پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، میں کہتا ہوں پاؤ پارہ ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اس کے بغیر آدمی باہر نہ نکلے، کوئی کام نہ کرے جب تک تلاوت نہ کر لے۔ پھر
رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دعائیں سکھائی ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے. وہ دعائیں مناجات مقبول میں جمع کی ہوئی ہیں، اور بھی الحزب العظم ہے اور بہت سے کتابیں ہیں جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا معمول ہو جائے. مناجات مقبول کی ایک منزل 5 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ پڑھنے میں، اور پھر کچھ تسبیحات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ. استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یہ 100 مرتبہ، اور درود شریف 100 مرتبہ. اس سارے کام میں اگر دیکھا جائے تو 25 منٹ 30 منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ہر مسلمان اس کو پلے باندھ لے کہ وہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے جب تک کہ وہ یہ آدھے گھنٹے کا کام نہ کر لے. تلاوت، مناجات، اذکار، یہ 4 اذکار میں نے بتائے. پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی بھی عادت رہے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور پھر 2 باتیں اور کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، ان کو خیر عافیت سے دیکھوں. سواری پر جانا ہے، سواری یا اللہ آسانی سے عطا فرما دیجیے. سوار ہو گئے تو یا اللہ آسانی سے منزل تک پہنچا دیجیے. ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ سے، ہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. www.darsequran.com